الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وهو أصدق الصادقين، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. صلوات. شریعت اسلام کی کچھ خاص چیزوں کو لے کر اس مطالبے کی گویا سند میں پیش کیا جاتا ہے کہ اب موجودہ دور میں اس قانون میں تبدیلی ہونا چاہیے. اس میں ایک بہت بڑی چیز پوچھے کی میراث ہے، یعنی شریعت اسلام کا یہ اصول کہ اگر بیٹے میت کے موجود ہیں تو پھر پوتا محجوب ہے، اس کو میراث نہیں ملنا چاہیے. اس کو بڑے دردمندانہ انداز میں جذبات انسانی کو بیدار کرتے ہوئے اب جتنا انسان میں خطیبانہ انداز زیادہ ہو، اتنے ہی زیادہ مؤثر کرنے والے طریقے پر عوام کی ہمدردی کے جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی تناسب سے گویا اسلام کے قانون کو معاذ اللہ بے دردانہ اور بے رحمانہ ثابت کیا جاتا ہے. تو اب وہ جتنا پھیلا کے وہ اپنے مقصد کی خاطر اس کو پیش کریں، میں بہرحال ان کے ترجمانی میں اس کو مختصر طور پر یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک تو بیچارے کے سر سے سانپ کا سایہ اٹھ گیا. اب اسی بیچارے میں وہ پوری خطابت مضمر ہے، جتنا وہ اسے شاپ و برف دے کر پیش کریں وہ اسی بیچارے کے لفظ میں موجود ہے. ایک تو بیچارے کے در سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور اس کے بعد تو رہا یہ کہ اب وہ اپنی خاندانی میراث سے بھی محروم ہے، اور چچاؤں کے رحم و کرم پر ہے. تو یہ کتنی بڑی بے رحمانہ شریعت کی گویا معاذ اللہ زیادتی ہے کہ یہ قانون نافذ کیا گیا. یہ ہے خدا کا اس اعتراض کا. اس میں منطق کوئی نہیں ہے، صرف انسانی جذبات سے اپیل ہے. تو اب پہلے تو میں اور اصل اصولی حیثیت یہی ہے کہ نظام میراث کو دیکھا جائے کہ وہ کس اصول پر مبنی ہے، اور اس کے لیے پھر
کلیتاً ایک جملہ یاد رکھیے کہ اصول جذبات کے پابند نہیں ہوتے. جذبات کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور اصول کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. اور یہ بات اصول میں یہ ہے کہ اصول ایک رہنا چاہیے، اسے بدلنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ میراث کو جذبات انسانی یعنی بچارگی کے احساس پر مبنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف پوتے کی میراث کو اس اصول تک ہو جاتی ہے. پورے نظام میراث کو پھر اسی اصول پر جاتی ہے. اصول کے لحاظ سے جو فرق بیٹے اور پوتے میں ہے وہی فرق باپ اور دادا میں ہے. یعنی بالکل ایک درجے میں ہے. یہ تو انسان کو بیچ میں رکھ کے دو خط جب کھینچیں تو ایک خط اوپر جاتا ہے ایک خط نیچے آتا ہے. جو خط اوپر جاتا ہے وہ بلا واسطہ اس کے باپ تک پہنچتا ہے، جو خط نیچے آتا ہے وہ بلا واسطہ اس کے بیٹے تک پہنچتا ہے. وہ باپ والا خط جب اور اونچا ہوتا ہے تو دادا تک پہنچتا ہے. یہ ادھر والا خط جب اور بڑھتا ہے تو پوتے تک پہنچتا ہے. تو اگر ریاضی کے اصول پر نقطے قائم کیجیے الف بے جیم تو اس انسان کو الف قرار دے کر ادھر والی بے جو ہوگی وہ باپ کی ہوگی، ادھر والی بے بیٹے کی ہوگی. ادھر والا جیم دادا کا ہوگا، ادھر والا جیم پوتے کا ہوگا. تو اب پرکار سے ناپیے. یہاں کوئی جسمانی مسافت تو ہے نہیں تو وہ کا پرکار ہے اگر مگر اپنے ذہن کے پرکار سے ناپیے تو باپ کے مقابل میں ادھر بیٹا پہنچا ہے اور دادا کے مقابلے میں ادھر پوتا پہنچا ہے. تو اگر آپ کے اصول سے باپ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو محروم کرنا غلط ہے تو اسی طرح سے ادھر باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو محروم کرنا غلط ہے. وہ برابر کے ہیں نا رشتے، اور وہ بھی بلا تفریق فرقہ اس پر آپ کو بھی اعتراض نہیں کہ باپ اور اولاد ہے طبقہ اولا میں اور دادا دادی نانا نانی اور بھائی یہ ہے طبقہ ثانیہ میں. اور اصول یہ ہے کہ ہر طبقہ اولا کے وجود میں طبقہ ثانیہ کو میراث نہیں ملتی. اس کے معنی ہے کہ میت کا اگر باپ موجود ہے تو دادا کو میراث نہیں ملے گی، ماں موجود ہے تو نانا کو، باپ یا ماں کوئی بھی ہے تو دادا نانا کسی کو میراث نہیں ملے گی. جیسے بھائیوں کو نہیں ملے گی ویسے ہی دادا اور دادی اور نانا اور نانی کو بھی نہیں ملے گی. طبقہ اولا کی موجودگی میں طبقہ ثانیہ کو نہیں ملے گی. بیچارے پن کے اصول سے جاتی ہے تو بسا اوقات بیٹے کے انتقال کے بعد باپ کو ریٹائر نہیں ہوا ہوگا مگر دادا بیچارہ ضرور ریٹائر ہو چکا ہوگا.
باپ ماشاءاللہ صاحب دریا ہوگا معاش میں، اور دادا جو ہوگا وہ بیچارہ اب عمر کی جس منزل میں ہو تو وہ اس کے مقابل میں بیچارہ ہی ہوگا. لہذا اگر بیچارے پن پر میراث کی بنیاد ہے تو جس طرح خط نصف اس پر کھینچیے اسی طرح خط نصف اس پر کھینچیے. اصول بنائیے کہ نہیں بیچارے دادا کو میراث ملنا چاہیے، اور ماشاء اللہ باپ جو ہاتھ پیروں والا ہے اس کو نہ ملنا چاہیے. اس کو کہا کیوں خاموش ہے؟ اچھا دو بھائی ہیں پر کسی اولاد نہیں ہے، یا دونوں بیٹے ہیں مگر ایک فکری طور کے اوپر بے دستوتا پیدا ہوا ہے. نقص ہوتے ہیں بعض پیدائشی جس کی وجہ سے نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا اپنے ذہنی نقص کی وجہ سے، نہ وہ کسب معاش کر سکتا تھا اپنے جسمانی نقص کی وجہ سے. دوسرا بیٹا جو ہوا وہ ماشاءاللہ ہر حیثیت سے مکمل، وہ تعلیم بھی حاصل کی، اس نے اعلیٰ درجے کی ڈگریاں حاصل کی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹا یا بھائی بیچارہ ہے اور یہ بے نیاز ہے. یہ خود لکھپتی ایسا ہے کہ اس کو اتنی سی میراث ملنا اس کو کوئی اس سے خاص فائدہ بھی نہیں پہنچے گا. تب یہاں اصول بنائیے کہ دو بیٹے ہیں تو جو بیچارہ ہو اس کو میراث ملے، اور جو چارہ کار والا ہے اس کو میراث سے محروم ہونا چاہیے. لیکن شریعت کا اصول یہ کہ جب قرابت میں دونوں برابر ہیں، دونوں بیٹے ہیں یا دونوں بھائی ہیں، تو جو جتنا حصہ اس لکھپتی کو ملے گا اتنا ہی حصہ اس بیچارے کو ملے گا. کوئی فرق ان دونوں میں نہیں ہوگا کہ وہ لکھپتی ہے لہذا اس کو کیوں میراث ملے اور یہ غریب ہے لہذا اس کو میراث ملے. آپ نے کہا اچھا یہ بھی سیکھ، اب سے اس ترمیم کا بھی مطالبہ کریں گے. ابھی تک سوجی نہیں تھی، آپ نے ممبر سے ہم کو بتلا دیا تو اب یہ بھی ہم کہیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ پھر بیٹے اور بھائیوں کی کیا قید ہے؟ اب محلے میں دیکھیے کہ کون بیچارہ ہے اور کون چارے والا ہے. اب وہ چارہ نہ سمجھیے گا کہ جانوروں کا ہوتا ہے، یہ چارہ جس سے بیچارہ ہوتا ہے. تو کون چارہ کار کا مالک ہے؟ اب یہ ہماری اردو ہے کہ اضافت کے ساتھ کہیں چارہ کار تو مطلب سمجھ میں آ جائے وہ چارہ کہتے ہیں تو پھر ذہن چلا جائے کسی اور طرف. تو جناب چارہ اور نہ چارہ کا یہاں قید نہیں، چارہ و بیچارہ کی قید نہیں. تو اب آپ محلے والوں کو میراث دلوائیے، جو بیچارہ ہو وہ دیکھیے. محلے والوں میں ماشاء اللہ سب بے نیاز ہوں تو شہر میں ڈھونڈیے کہ کون بیچارہ ہے، تو پورا نظام پھر بدل جائے گا اور پھر میراث میں کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. پھر وراثت کا قانون ہی ختم ہو جائے گا. تو اب یاد رکھیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میراث کی بنیاد صاحب حیثیت ہونے اور پریشان حالی پر نہیں ہے. اسلام کے کچھ احکام ہیں
تو ایک شخص کے فقر و استغنا سے متعلق ہے کہ جو مستغنی ہے وہ مستحق نہیں ہے، جو محتاج ہے وہ مستحق ہے. وہ احکام الگ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس میں بیچارے اور باچارے کو دیکھیے، مستفی اور غیر مستفی کو دیکھیے، اس میں غنی اور فقیر کو دیکھیے، اس میں جو زیادہ صاحب حاجت ہو وہ زیادہ مستحق. جس اصول پر بنیاد جس نظام کی ہے اسی اصول پر جاتی ہے. ایک اصول میں دوسرے اصول کو نہ لائیے. قرابت کی بنیاد پر ہے میراث. میراث نام ہی ہے اسی نظام کا جو بربنار قرابت ہوتا ہے. اگر قرابت کوئی چیز نہیں ہوتی تو باب میراثی نہ ہوتا. نظام میراثی کی بنیاد قرابت پر ہے. تو اب جب قرابت پر ہے تو قرابت کے اصول پر دیکھیے. اب چارے اور بیچارہ کو بیچ میں نہ لائیے. اب یہ دیکھیے کہ کون زیادہ قریب تر ہے اور کون اس سے کم قریب ہے. تو بالکل پہلے مجمل طور پر میں 2 نام لیے تھے. اب اس فلسفے کو دیکھ لیجیے کہ اصل انسان سے سب سے زیادہ قریب تو اس کی ذات ہے. اب ذات کو بیچ میں رکھ کے ایک خط جاتا ہے اوپر اور ایک خط جاتا ہے ادھر. جو اوپر خط جاتا ہے وہ بلا واسطہ باپ اور ماں تک پہنچتا ہے. جو نیچے خط جاتا ہے وہ بلا واسطہ بیٹے اور بیٹی تک یعنی اولاد تک پہنچتا ہے. اس لیے طبقہ اولا میں ماں باپ ہیں اور اولاد، خواہ بیٹے ہوں اور خواہ بیٹی ہو. وہ حصے کی مقدار کا فرق ہو وہ الگ بات ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں. مگر یہ کہ اصل قرابت میں اولاد اور ماں باپ ایک طبقے میں. یہی حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے باپ اور اولاد کی میراث کے بعد کہا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ باپ اور اولاد، انہیں بیٹے اور بیٹی، انہیں تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ قریب تر ہے تمہارے لیے فوائد مفادات قرابت کے لحاظ سے. یعنی یہ دونوں بالکل عقلی طور کے اوپر ایک طبقے میں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ جو اوپر خط گیا باپ تک، وہ خط اس سے 2 لکیریں کھینچی. اب وہ لکیریں کاغذ پر تھوڑی ہیں، وہ سب ذہن کے صفحے پر کہتی ہے لکیریں کہ جناب اس خط سے 2 لکیریں کھینچی. ایک لکیر اوپر کی طرف کھینچی، وہ گئی اس کے باپ تک. ایک لکیر پہلو میں کھینچی، وہ گئی اس کے بھائی اور بہنوں تک. یعنی باپ اور ماں کے بھائی بہن تک وہ برابر کی لکیر کھینچی، جس کا مرکز اب وہ باپ یا ماں ہے. تو اب ایک طبقے میں ذہنی طور پر فاصلے قرابت کے لحاظ سے ہوئے. وہ اوپر والی جو لکیر گئی تو دادا دادی تک باپ سے پہنچی، نانا نانی تک ماں سے پہنچی. یہ پہلو میں
پہلو میں ابھی نہیں، اب ان سے نیچے جو لکیر گئی، دادا سے نیچے جو لکیر آئی تو وہ لکیر اوپر گئی تو دادا تک پہنچی تھی باپ سے، اور نیچے آئی تو باپ کا بیٹا جو ہوا اس کا نام ہوا بھائی، یا ماں کا جو بیٹا ہوا اس کا نام ہوا بھائی۔ تو اب قرابت کے رشتوں کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے دادا دادی نانا نانی یہ اوپر خط جا کر جہاں پر ہوئے وہاں پر ادھر ہوئے دادا کا بیٹا، باپ کا بیٹا، وہ باپ کا باپ تھا دادا، اب باپ کا بیٹا اور ماں کا بیٹا وہ کون ہوئے؟ اس کے بھائی ہوئے۔ تو اب ایک طبقے میں ہوئے اجداد اور اخوہ، طبقہ اولا میں آبا و ابنا، اور طبقہ ثانیہ میں اجداد و اخوہ، یعنی دادا دادا دادی نانا نانی اور بھائی، ہاں وہ باپ کے رشتے تھے بھائی، ہاں ماں کے رشتے تھے بھائی، ہاں دونوں کے رشتے تھے بھائی۔ غرض یہ کہ ایک طبقے میں ہوئے دادا دادی اور نانا نانی۔ اب دادا سے جب خط کھینچا ادھر یا نانا سے خط کھینچا ادھر تو ہوئے پر دادا، پر دادی، پر نانا اور پر نانی، اور ان سے جب نیچے خط کھینچا یعنی دادا کا بیٹا وہ کون ہوا؟ چچا۔ نانا کا بیٹا وہ کون ہوا؟ ماموں۔ تو اب ایک طبقے میں ہوئے کون؟ اعمام اور اخوال۔ تیسرے طبقے میں جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملتی، ویسے ادھر ہیں ایک ہی طبقے میں، مگر پھر بھی دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا کو نہیں ملے گی، حالانکہ وہ اور زیادہ بیچارہ ہوگا۔ اور یہاں تیسرے طبقے میں اعمام و اخوال، اس لیے کہ ان میں باپ کے باپ کا بیٹا، یعنی دو واسطے ہو گئے قرابت میں، وہ باپ کے ماں کے باپ کا بیٹا وہ ہو گیا ماموں، تو دو رشتے ہو گئے، دو واسطے ہو گئے قرابت میں۔ تو پورا نظام میراث قرابت کے اصول پر مبنی ہے، اس میں آپ یہ بیچارے پن کو دخل کیوں دیتے ہیں؟ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں ملتا، ویسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا۔ اب ہیں تو بہت ظاہر باتیں، مگر ایک طبقے کو یہ حساب لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر سوچیں تو سمجھ میں ہر ایک کی آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بنیاد میراث کی اصول قرابت پر ہے، استحقاق و پریشان حالی پر نہیں ہے، لہذا اس کو کیوں دخل دیجیے۔ اب میں تاریخ کے روشنی میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کروں گا تمام دنیا کو، جس میں اگر کوئی غیر مسلم ہو تو میں اس کو بھی مخاطب کر سکتا ہوں۔ کتاب ہم تو اس کو قانون الہی مانتے ہیں،
ارے جو قانون الہی نہیں مانتا وہ قانون مصطفیٰ مانتا، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا قانون تو مانتا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اگر منصف مزاج غیر مسلم ہو تو وہ میری بات پر غور کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بقول آپ سے جس نے یہ قانون نافذ کیا ہے وہ خود اسی طبقے میں داخل رہا ہے جو محجوب ہے۔ یعنی وہ خود اسی دور سے گزرا ہے کہ دادا کی زندگی میں اس کا باپ دنیا سے اٹھ گیا اور اس لیے وہ خاندانی میراث سے محروم ہو گیا۔ تو آپ ان مسائل کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں جو غیر متعلق ہو کے دوسرے کا دکھ اپنے دل میں لائیں، یا جو اس مشکلات سے گزرا ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک باپ کے سر سے اٹھنے کے بعد کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ الوہی رشتہ اس کا نظر انداز کر کے بشری حیثیت سے واضح قانون رسول کو قرار دے کر سوچیے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر جذبات انسانی کو دخل ہوتا تو یہ رسول ضرور قانون رکھتا کہ بیٹے کو پوتے کو میراث ضرور ملنا چاہیے۔ اس کی طرف سے قانون میں پھر اس نظام کا ہونا یہ دلیل ہے کہ یا تو یہ بے بس تھا، اصل قانون کسی اور طرف کا تھا، اور ہم یہی مانتے ہیں۔ اس بے بسی کو ہم نقص نہیں سمجھتے، کمال سمجھتے ہیں کہ لاکھ جذبات انسانی کے خلاف ہو مگر وہ تو دوسرے کے وضع کردہ قانون کا پابند تھا، اس کا کام تو صرف ترجمانی تھا۔ اور یاد رکھیے کہ معصوم وہ نہیں ہے جس میں جذبات نہ ہو، معصوم وہی ہے وہ جذبات کو ہوتے ہوئے فرائض کے مقابلے میں اس کی اطاعت نہ کرے۔ تو آواز دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز تو فوج آواز دیجیے۔ تو اس نے دیکھیے قانون نافذ کیا تو وہ کیا جانتا نہیں تھا کہ پوتا اس حالت میں کیسا بیچارہ ہوتا ہے۔ ارے اس میں خود گزری نہیں تھی، تو یا تو بس یہی مانیے کہ وہ بے بس تھا، اور یا سمجھیے کہ ارادتاً وہ بہرحال اس نے جس اصول پر مرتب کیا تھا، جذبات تو رکھتا تھا مگر بے اصول آدمی نہیں تھا، لہذا پورے نظام کو اس نے جس اصول پر قرار دیا تھا اسی اصول پر اسے بھی اس نے قرار دیا۔ جذبات کا اس میں کوئی دخل ہوتا تو وہ لحاظ کرتا کہ کیا گزرتی ہے پوتے پر، کچھ گزرا کرے، لیکن اصول کا تقاضا یہی ہے۔ اور اب مجمل تو سبھی جانتے ہیں مگر جو حقیقت ہے اس کو عرض کروں۔ آج تو معلوم ہے کوئی مجھے یاد بھی نہیں دلا سکتا تھا کہ آج جمعہ ہے، تو بہرحال وہ تو کبھی بدھ کو نماز جمعہ ہوئی ہو، اب تو غیر جمعہ میں جمعہ نہیں ہو سکتا، تو اب جمعہ تو آج بہرحال نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ وقت روز سے زیادہ تمید میں سر ہو ہی گیا، تو اب میں تاریخ کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ وہ بیچارے پن کا آپ کو جو تصور تھا تو رسول سے بڑھ کے کون بیچارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم ہوتا ہوگا کسی عمر میں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مستند تاریخ روایت یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہی ہوئے یتیم،
یعنی جب شکم مادر میں تھے اس وقت باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دنیا میں متولد ہی ہوئے یتیم, اور جب باپ کی صورت ہی نہ دیکھی ہو تو ممکن ہے کہ آدمی کو عام نظام کے تحت یتیمی کا احساس ختم بھی ہو جائے. مگر کیا نظام قدرت ہے کہ جناب اس یتیمی کی یاد خالق کی طرف سے ان کو قائم رکھی گئی. اس لیے 40 برس کے بعد بعثت ہوئی, اور اس کے کتنے دن کے بعد وہ سورہ اترا, اور اس سورے میں کہا گیا کہ علم یجد کا یتیمن, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اور نہیں پایا کہ معنی یہ ہے کہ آپ کو برابر یاد رہا ہے اپنا یتیم ہونا. ہم کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں, آپ کو خود یہ احساس قائم رہا ہے کہ آپ یتیم تھے, تو ہم نے یتیم پایا. اس آیت کو میں ابھی دوہراؤں گا, اس لیے یہاں آیت کو مکمل بھی نہیں کرتا. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یہ یتیم ہونے کی یاد اس ابدی کتاب میں کیوں دلوا دی؟ میں سمجھتا ہوں اسی یاد کے دن کے سدے بعد کے لیے, یہ یاد رکھنے کے لیے کہ دیکھو اس یتیم کے ذریعے سے یہ قانون دنیا تک پہنچا ہے. اس لیے اپنے بیچارہ ہونے کے تصورات کو یہاں دخل نہ دو. اسی یتیم کے ذریعے سے جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا, اسی کے ذریعے سے یہ قانون پہنچا ہے. اب جب باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ہر شخص یوں بھی سمجھ سکتا ہے, اور بعض لوگوں پر گزری بھی ہوگی کہ پھر ماں اپنے کو دوہری شفقت کا ذمہ دار سمجھنے لگتی ہے. جو ماں کی شفقت اولاد پر ہوتی ہے وہ بھی, اور پھر یہ احساس کہ بے باپ کا بچہ ہے لہذا میرے سوا اور کون ہے, مگر مرضی ہے خداوند کہ ابھی 6 برس ہے عمر کا کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے. اب جو یتیم الاب تھا وہ یتیم الابوین ہو گیا, جس کو ہم عرف عام میں ہمارے یہاں بعض لوگ یسیر کہتے ہیں, تو وہ یسیر عربی کے لحاظ سے کوئی لفظ نہیں ہے, اس کو یتیم الابوین کہتے ہیں. یعنی باپ اور ماں دونوں طرف سے یتیم, بن باپ اور بن ماں کا بچہ ہو گیا, مگر دادا ابھی تک زندہ ہے, جناب عبد المطلب. اور اب ان دادا نے اپنی کفالت میں لیا, وہ اب سرپرست بنے, انہوں نے پرورش کی. اور کس شان سے؟ طبقات ابن سعد میں روایت ہے جو قدیم ترین اس وقت ہمارے ہاتھ میں تاریخ ہے, طبری سے بھی مقدم, ابو حنیفہ دینوری سے بھی مقدم. وہ یوں تو مصر وغیرہ میں بھی چھپی ہے, مگر ہالینڈ کا ایک شہر لیڈن ہے, وہ لندن نہیں. میں پہلے اس کو لندن پڑھا کرتا تھا کہ اس میں دیکھے نقطے نیچے لگے ہوئے, تو وہ کوئی شہر ہالینڈ کا ہے, وہاں چھپی ہے طبقات ابن سعد. تو اس میں جناب طبقات ابن سعد میں ہے کہ جناب عبد المطلب کی مسند فناء کعبہ میں, فنا کسے کہتے ہیں؟ مکان کے دیوار کے آگے جو میدان ہو اس کو فنا کہتے ہیں. تو فناء کعبہ میں یعنی کعبے کی دیوار کے آگے جو میدان تھا, اس میں دیوار کعبہ سے ملی ہوئی مسند ان کی بچھائی جاتی تھی. وہ سید البطحہ تھے, سردار قریش تھے, اس لیے وہاں گویا دربار ان کا
ہوتا تھا اور تمام ممالک ملک اور اعلان عرب وہاں جمع ہوتے تھے، تو جب تک کہ جناب عبد المطلب نہیں آتے تھے، اب یہ لفظیں میری ہیں مگر مضمون سب میں ہی کا ہے، طبقات ابن سعد کا حوالہ دے چکا کہ جب تک جناب عبد المطلب نہیں آتے تھے ان کے کسی بیٹے کی مجال نہ تھی کہ اس مسند کو قدم رکھ دے، مگر اس کمسنی کے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سیدھے اس مسند کی طرف گئے، اور بعض لوگ ایسا ہوا کہ اولاد میں سے کسی نے ہٹانا چاہا، گویا جلالت جناب عبد المطلب کے خیال سے، اور ادھر سے جناب عبد المطلب آتے نظر آئے۔ اب اصل تاریخ کی لفظیں یہاں دوہراؤں گا عربی کی، لیکن ادھر سے جناب عبد المطلب آتے نظر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں اس کمسنی میں اور میرا کوئی بیٹا ہٹانا چاہتا ہے، تو پکار کے کہا کہ دعوہ فإن لہ شأنا کبیرا، ارے اسے چھوڑ دو، اس کی بڑی شان ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ دادا پوتے کی پرورش نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک عارف احسان صاحب شان کی پرورش کر رہا ہے۔ تھوڑا دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے بولا۔ مگر قدرت کا انتظام کہ ابھی 8 برس کی عمر ہے کہ وہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے، یعنی 2 برس تو گویا بیچ میں فاصلہ ہوا، 6 برس ماں کی وفات ہو گئی تھی، 8واں برس اب وہ دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ اب جناب عبد المطلب ان کے 10 بیٹے ہیں، اسی لیے ان کو لقب ابو السعادۃ العشرہ، 10 سیدوں کے بعد، اور یہ لقب سید جناب عبد المطلب ہی سے چلا ہے۔ وہ سید الوفا تھے تو ان کے بیٹے کو 10 کی تعداد کے لحاظ سے سامنے رکھ کے کہا ابو السعادۃ العشرہ، 10 سرداروں کے بعد۔ اب وہ 10 وفات کے قریب گرد و پیش جمع ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمسنی میں ابھی 8 برس کی عمر ہے، سامنے موجود ہیں۔ تو اب 10 ہیں سامنے مگر ایک کو پکارتے ہیں اور اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ اب تک میں نے اس کی کفالت کی، اب میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بس ہر صاحب عقل مسلمان سے اور تاریخ دان سے میں کہوں گا کہ وہ صاحب نظر جو 8 برس کی عمر میں بچے کے مستقبل کی شان کو سمجھ لے، وہ کیا اپنی اولاد کی حالیہ شان کو نہیں سمجھتا تھا؟ تو آخر یہ 10 میں ایک ہی، وہ کون؟ جناب ابو طالب، انہی کو منتخب کرنا کہ تم اب اس کی کفالت کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جس شان کا عارف میں ہوں اس شان کا عارف میری اولاد میں سے رہی ہے۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ پھر بلند آواز سے بولا۔ اور اب قدرت کی طرف کا انتظام کہ اب ان کی کفالت جو ہے اس کی عمر اتنی طولانی ہوئی، جناب ابو طالب کی پرورش کی عمر اب اتنی طولانی ہوئی کہ عام بشری نظام کے لحاظ سے
میں گئے رہا ہوں انہیں کے زیر تربیت. اب بچپنا جوانی سے گلے ملا. وہ جو 8 برس کا تھا وہ اس وقت بچہ تھا, اور اب یہ عمر اتنی طولانی ہوئی کہ وہ جوانی کے حد کمال تک پہنچا. وہ تو ان کے زیر تربیت طفلی اور شباب نے آپس میں معانقہ کیا, بچپنا اور جوانی گلے ملے. اور پھر ایک مکتب خیال کی زبان میں کہوں کہ آگے بڑھ کے انہی کی تربیت کے درمیان بشریت رسالت سے گلے ملی. سنا دیجیے بلنا, پھر بلند آواز سے فلاج. اب اتنی عمر ان کی طولانی ہوئی کہ ابھی تک جو محافظ ذات رسول تھا وہ اب محافظ پیغام رسول ہو گیا. اور جو اب تک شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آفات زمانہ سے سینہ سپر تھا, وہی اب بحیثیت پیغمبر ان کے پیغام کے اجرا میں مخالفین اسلام کے مقابلے میں اور اب میں نے وہاں نامکمل آیت چھوڑی تھی. اب قرآن نے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی. ہاں تو چنا ہوتا ہے پناہ دلوائی. پہلے غیر جو ہو تو وہاں پناہ دلوائی کہنا چاہیے, مگر خالد یہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ کو یتیم پایا تو اس نے آپ کو پناہ دی. اب مجھے تاریخ کی رفتار معلوم ہے, میں نے سب منزلیں پیش کر دی, مگر بلا تفریح سے فرقہ ہر نقطۂ نظر کی تفسیر کو دیکھیے تو اب آوا آپ کو پناہ دی سے تحت میں ماں کا نام کوئی نہیں لیتا. یہ تو پناہی کون اللہ کی طرف کی جو راستے میں ساتھ چھوڑ دے. اچھا برس کی عمر میں جو سایہ اٹھ گیا اس کو اللہ پیش کرے گا. اب کوئی زیادہ کا نام نہیں لیتا, اس لیے تو پناہی کون سی اللہ کا احسان قائم کر رہا ہے, اپنا احسان بولا دکھا رہا ہے, اور وہ اس پناہ کو یاد دلائے گا جو 2 برس تک گئی. ہر نقطۂ نظر کا مفسر مجبور ہے کہ آغا متن قرآن اور شرح میں لکھے گا بیان کی ابھی تعلیم خدا دیجیے بلنگا. اللہ کے جملے سے ترجمہ اس میں ختم ہو گیا تھا اور اس نے یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی نہیں. ہم یہاں مجبور ہیں لکھنے پر شرح میں کہ ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے. تو اب اور فرمائیے کہ پناہ دینا پہلے ابو طالب ہوا تاریخ کی نگاہ میں, اور قرآن کی زبان میں اللہ کا پناہ دینا حضور بڑی بلند منزل ہے یہ کہ کسی کام کا اور ہو اور اللہ اپنا کام کرے. پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے پناہ دلوائی, وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پناہ دی. اور اب جناب ابو طالب نے پرورش بچپن میں کس طرح کی وہ بھی بڑی قدیم ترین مولوی ابن سعد. نام تو آپ کے لیے ذرا وحشت ناک ہوگا مگر ہے یہ محمد ابن سعد ہے. تو جناب والا یہ ابن سعد ہی لکھ رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے کس شان سے پڑھے. یہ الفاظ پھر دوہراؤں تاریخی کے کہ یصبح اولاد ابی طالب شوقاً غبرا.
ويصبح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوات يجيب لنا ذهينا سهيلا جانا اور آجل گہری نظر سے غور کیجیے. یہ کارنامہ جناب ابو طالب اتنا نہیں ہے جتنا کارنامہ فاطمہ بنت اسد ہے. ارے وہ علی ابن ابی طالب کے والد ہیں، یہ جناب علی ابن ابی طالب السلام کی والدہ ہیں. تو یہ جو مورخ کی نگاہ نے پہلو محسوس کیا ہے، عام بشری نظام میں اس کا تعلق جناب ابو طالب سے اتنا نہیں ہے جتنا جناب فاطمہ بنت اسد سے. وہ ترجمے سے آپ محسوس کریں گے کہ وہ مورخ لکھتا ہے اور ایسی نمایاں چیز کی جو تاریخ بنی. ہر نگاہ نے اسے محسوس کیا کہ خود ابو طالب کی اولاد اکثر اس طرح نظر آئی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، جیسے گھر میں بچے رہتے ہیں. اکثر باحال پریشان غبار آلود خود ابو طالب کی اولاد نظر آئی ہے. مگر محمد مصطفیٰ جب نظر آئے تو آنکھوں میں کاجل لگا ہوا اور بال آراستہ اور پیراستہ. تو اس کے معنی ہے ایک دم کے لیے کسی کے ذہن میں احساس پیدا نہیں ہوا سونے بھی آ کے بے باپ کا بچہ ہے. ایک لمحے کے لیے کسی کے ذہن میں، بلکہ دنیا نے اس کو غیر معمولی چیز محسوس کیا جو جزو تاریخ بنی. کیونکہ تاریخ کا جز وہی چیز بنتی ہے جو غیر معمولی ہو. جیسے اخبار کا جو معیار اخبار کا ہے حالیہ خبروں کے لیے، وہ معیار تاریخ کا ہے گزشتہ خبروں کے لیے. تو میں نے ایک دفعہ اخباری خبر کا معیار اخباری میں ایک پڑھا تھا. جو کسی نے پوچھا کسی ماہر اخبار سے کہ بھائی اخبار میں آنے کے قابل کون خبر ہوتی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ سمجھ لو کہ کتا آدمی کو کاٹ لے تو یہ اخبار میں آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، اور آدمی کتے کو کاٹ لے تو یہ چیز اخبار میں آنے کی. اب آپ نے سمجھا کہ غیر معمولی بات جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ جزو تاریخ یا جزو اخبار نہیں بنتی ہے. کون کون سے بچوں کو دیکھا کرتا ہے کہ کون کس حال میں نکلا اور کون کس حال میں نکلا. جس کے معنی ہے کہ دنیا اشتیاق سے دیکھتی تھی تو یہ دن باپ کا بچہ بھی کبھی پریشان حال نظر آتا ہے. اور دیکھیے بجانا پھر بنا دعویٰ سے لگا دیجیے. اور بس میں ایک جملے سے اپنے موضوع کے ساتھ اس تاریخی تذکرے کو مرتبط کروں. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام انہوں نے قانون وہ رکھا گویا قیامت تک کے لیے. انہوں نے نگاہوں کو اپنی سیرت کے ذریعے سے بھی موڑ دیا کہ دیکھو قانون تو یہ ہے کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہے، مگر دیکھو یہ مثال بھی یہیں سے لینا کہ چچاؤں کو وہ کرنا چاہیے جو ابو طالب نے محمد دیکھیے بلند آؤ. پھر بلند آواز سے لگا دیں. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن احسان شناس تھا کہ اس نے جناب ابو طالب کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ضروری سمجھا ان لفظوں اور پھر
एक दूसरा जुमला भी याद दिला दूं, इसी सूरे में। और अक्सर उलमा का ख्याल है कि अलम नशरह व दुहा एक सूरा है। ऐसे सूरों में एहतियात नमाज में यह है कि हर सूरा पढ़े। ये से सूरे एहतियात यह है कि सूरे हम के बाद पढ़े ही न जाए, जिनमें इख्तिलाफ है कि एक है या दो हैं। और वो दो सूरे ये हैं, वज़्ज़ुहा और अलम नशरह। क्योंकि एक साथ में उस दिन मसला भी पूछा था कि एक इमाम जमात साहब ने उन्होंने गोया गैर मामूली तौर पर बयान किया कि लीला के कुरैश और फिर दो सूरे पढ़ दिए सूरे हम के बाद नमाज में। तो खैर कोई और होता तो वो क्योंकि एक दूसरे मौलवी का जिक्र था तो उसे गलत करार देता, तो मेरा तो जाहिर है कि इख्तियार नहीं, जो मैंने सही पहलू उसका है वो सोफिया हमसे कि वो एक नमाज साहब मुक़ल्लिद किसी ऐसे आलिम के होंगे जो इन दोनों सूरतों को एक समझता है। अक्सर उलमा कायल हैं कि लीला का कुरैश और फिर एक सूरा है। वैसे ही अक्सर उलमा कायल हैं कि वज़्ज़ुहा और अलम नशरह ये दोनों एक सूरे हैं। मगर मैंने क्या एहतियात यही है कि इन सूरों को नमाज में पढ़े ही नहीं, क्योंकि अगर एक पढ़ा तो शुबह रहता है कि नामुकम्मल हो गया, और अगर दो पढ़े तो शुबह होता है कि दो सूरे हो गए हों, और क़ियाम भी नाजायज है नमाज में। हुक्म एक सूरे का है तो इतनी भी तरमीम नहीं जायज। कोई कहे कि दो सूरे पढ़ दिए तो और ज्यादा तिलावत कुरान हो गई, तो जी शरीयत में आपको अपनी अकल से दखल देने का हक नहीं। जो हुक्म हुआ है उस पर अमल कीजिए। अगर आपको सूरे में इजाफे का हक होता तो दो सूरे पढ़ दें तो क्या कहना, और अगर पूरा कुरान पढ़ दें तो क्या कहना। तो अगर ये आपके क्या कहने से होता तो सुबह की 2 रकअत के बजाय 4 पढ़ने तो क्या कहना, और जोहर की 4 के बजाय 8 पढ़ने तो क्या कहना। तो जी ना आपको कमी का हक ना आपको ज्यादती का हक। ये समझिए कि कानून किसी और के हाथ का, हमें तो उसकी इत्तिबा करना है। जब पैगम्बर को यही हुक्म है कि इत्तिबा करो तो हमें इजाज का क्या हक है। हाँ, तारीख का जुदा के नंबर है मस्जिद कूफा में मेहराब के अंदर ज़माने राशिदा में एक गवर्नर साहब ने सुबह की नमाज एक खास हालत से बेहोशी में 2 के बजाय 4 पढ़ा दी, और सफे जमात में सहाबा भी मौजूद थे, मगर बिचारों ने पढ़ी 2 के बजाय 4। इस वक्त बहुत ही इबादत की। तो फिर मुँह कर पूछा कि कुछ और इजाफा कर दूं, यानी इस वक्त दोनों है। मैं अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मगर क्या कहूँ उसमें हम मानी, मुझे उर्दू में मालूम नहीं, लिहाजा सुनी सुनाई लफ्ज़ सही कि इस वक्त मूड है इबादत का। तो कुछ और इजाफा कर दूं। तो अब कितने साहब होंगे, उनके नाम तो तारीख में आनी। अब जो बेचारे इस वक्त बोल दिए उन्हीं का नाम आ गया कि उन साहबी ने कहा कि माँ जिन्ना माँ काफी ज्यादा। अरे बस काफी है, आपके साथ तो हम ज्यादती में रहे हैं, लिहाजा बस इतनी ज्यादती हो चुकी वो काफी। तो गरज ये कि ये 2 सूरे पढ़ना तिरान बैन सूरतैन ये भी नाजायज मुफ्तिल नमाज होगा। तो अब इसलिए बेहतर यही है कि दो खतरों के बीच में जब हम हैं
تو حتی الامکان اس خطرے سے بھی بچیں، اس خطرے سے بھی بچیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے انہیں سوروں کی، کوئی اور ہی سورہ پڑھ لیں جس میں کہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ علم یجد کا یتیمن پاوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، تو اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وجدک عائلا پاونا، ہم نے آپ کو عزت پایا تو ہم نے آپ کی دولت مندی کا استغنا کا سامان کیا۔ اب کس طرح جزء تاریخ ہوا ہے، ہر مورخ ہر مفسر لکھنے پر مجبور ہے کہ پناہ دی ابو طالب کی وجہ سے، ویسے یہاں ہر مورخ لکھنے پر مجبور ہے کہ غنی بنایا خدیجہ کی دولت سے۔ اب عدل الہی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک کے باپ کا نام لیا تو ایک کی ماں کا نام لیا۔ صلوات بھیجیے بولے پھر بولے آواز کو صلوات۔ اب جذبہ ہے صلوات کا تو ذرا پھر بولے آواز کو صلوات۔ اب کتنا مقدس تھا وہ عمل جو بشر کا عمل تھا، مگر خالق بشر نے اپنا عمل کہا، اور کتنی پاک تھی وہ دولت جو کسی کی تھی مگر اللہ نے اس پیسے کے ذریعے سے اپنا احسان جتلایا کہ ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اور بہرحال یہ خالق کی احسان سے ناصیب تھی۔ ارے اس کے رسول پر احسان تھا تو اسے وہ مانتا ہے، اس کے دین پر احسان تھا تو اسے وہ مانتا ہے، ان کا کون احسان کرے گا؟ تو خالق کی احسان سے ناصیب تھی، تو خود رسول کی طرف سے امکانی احسان سے ناصی خدا کی قسم تھی، اور وہ بھی بحکم الہی کہ انہوں نے مجھے پالا تو میں ان کے فرزند کی پرورش کروں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی کام بغیر مرضی الہی نہیں ہوتا، دل میں تو حکم الہی تھا، مگر ظاہری بشری اسباب سے اب عمر پوری صرف تھی پیغمبر نے گویا ابو طالب پر احسان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ابو طالب نے میری پرورش کی، میں ان کے فرزند کی پرورش کروں گا، ان کے ہوتے ہوئے سے ابتدا سے۔ اب سب ابو طالب سے زیر تربیت ہیں، باپ موجود ہیں، مگر علی ابن ابی طالب زیر تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب خود پھر اب مجھے وہی آج ابن سعدی یاد آ رہا ہے، تو وہی طبقات ابن سعد، اس میں بھی اصل واقعہ ہے، اور وہ جملہ تو نہج البلاغہ میں، تربیت رسول تو ہر تاریخ میں موجود، مگر یہ جملہ نہج البلاغہ کا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس بچپن کا اپنا حال لکھتے ہیں، 7 برس کی عمر کی بھی عمر ہے، جب وہ زیر تربیت ابو طالب آئے ہیں تب ان کی بھی عمر 18 سال تھا، اور یہ بھی اب 7-8 برس کے ہیں، 6-7 برس کے ہیں، اور عجیب ظاہر تشبیہیں ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہیں، لہذا ہم اپنے ہندوستانی تہذیب کے مطابق اس تشبیہ کو نہ جانتے، جہاں کا
جہاں کی تشبیہ ہے وہاں سے دیکھیں کہ کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اسرا میں سندھ کے جو خاص لوگ اس وقت ہوں انہوں نے شاید اس کا زیادہ مطالعہ کیا ہو اس مخلوق کے حالات کا. تو عرب کی زندگی اب تو ماشاءاللہ ملی جلی تہذیب یہاں کی ہوگی، ورنہ اس وقت میں عربیت یہاں بہت نمایاں تھی. عربی تہذیب یہاں اور عربی ماحول بھی اور عربی فضا بھی یہاں بھی اسی طرح ریگستان ہے، یہاں کی بھی پیداوار اسی طرح کی. تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں کی زندگی کے لحاظ سے جو سندھ کے لیے عجیب نہیں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کن تو اتبعہ میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے اس طرح رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے. اب یہ جو جس نے اس جانور کا مطالعہ نہ کیا ہو وہ پورے طور سے اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ تشبیہ کتنی تام ہے، وہ جدا نہیں ہوتا. اتبعہ پیچھے پیچھے بالکل چلتا تھا. اتباع الفصیل اسرا میں جیسے کہ بچہ ناقے کا ناقے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب یہ تشبیہ تو ہم وقت حاضری اور ہم وقت پیچھے رہنا یہ اس کے لحاظ سے اور اپنا خصوصی احساس اس وقت ہے کہ کن کو ارا نور النبوت واشم ریح رسالہ، میں نبوت کی روشنی دیکھتا تھا. یہ قبل بعثت میں نبوت کی روشنی دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سنتا تھا. بس ماشاءاللہ صاحبان نظر ہے، میں کہتا ہوں جو قبل بعثت نبوت کی روشنی دیکھ رہا ہو اور رسالت کی خوشبو سن رہا ہو اس کے لیے سوال پیدا ہوگا کب ایمان لایا. بولا دیجیے ملے نا. تو میں کہتا ہوں جس طرح میرے ایمان میں قبل بعثت بھی رسول پیغمبر تھے اور کوئی مانے نہ مانے لیکن خود اس صادق کی زبان سے جو سن چکا ہو کہ تم تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا منصب اس وقت نہیں ملا جب بعثت ہوئی، بلکہ اظہار رسالت پر مامور اس وقت ہوئے. تو اب میرے لیے یہ سمجھانا باپ اہم مجمع کو آسان ہے جملہ کہ میں کہتا ہوں کہ بس جس حد تک رسول اس وقت نبی تھے اسی حد تک یہ مومن تھے، اور جس معنی سے وہ آج رسول ہوئے اس معنی سے انہوں نے آج ایمان اختیار کی. بولا آج یہ بلند پھر بلند آواز تو بولا جب تک ان کی رسالت پردہ غیب میں اس وقت تک ان کی نبوت ان کا ایمان پردہ غیب میں. جب رسالت بے حجاب ہو کر سامنے ہے اور آپ کی جانی پہچانی لفظوں سے میں کہوں کہ جب اس رسالت کا وقت ظہور آیا تو ان کا ایمان عالم ظہور میں آ گیا. اب ان کی کیا عمر 10 برس، تو بلا شبہ جیسے 8 برس کی عمر میں آدمی بچہ ہوتا ہے ویسے ہی 10 برس کی عمر میں بھی بچہ ہی ہوتا ہے. اب دنیا اس وقت کی عمر کو دیکھ رہی ہے اور حق ہے دیکھنے سے. اب ایمان کا انکار تو نہیں کر سکتی، لیکن کہتے ہیں بچپنے میں ایمان لائے. مجھے بھی بچے کو روحا بنانے کا شوق نہیں ہے.
جو بچہ ہے وہ تو بچہ ہی ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ کیسا بچہ ہے۔ ایسا بچہ ہے کہ اس کے ایمان کو خدا اور رسول نے معتبر سمجھا۔ اب آپ اگر مسلمان ہیں تو فیصلہ کیجئے کہ آپ معتبر سمجھیے یا نہیں۔ اور میں کہتا ہوں دو کا مجموعہ جیسے چار، اگر اس وقت کے ایمان کو معتبر نہیں سمجھا تو دنیا ثبوت پیش کرے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی رسول نے مطالبہ ایمان کیا ہو۔ کھولا دیجیے بلند آواز۔ معلوم ہے کہ ساری عمر کے کارنامے اسی بچپن کے ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ جو کچھ رسول کی حدیثیں ہیں وہی بچپن کے ایمان والے کے لیے ہیں۔ جس میں اللہ کی طرف سے عہدے ہیں سب اسی بچپن کے ایمان والے کو ملے ہیں۔ جتنے رسول سے رشتے قائم ہوئے ہیں سب اسی بچپن کے ایمان پر ہیں۔ تو جس پر ایمان ہے وہ تو اسے معتبر سمجھتا ہے۔ اب آپ بیرونی ہو کے جو رائے چاہے قائم کیجیے۔ اور اس کے بعد اب 10 برس کے ہیں تب ایمان قبول اختیار کرتے ہیں آپ کی زبان میں، اور اب 13 برس کے ہیں تو وہ معاہدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے بیعت شیرہ۔ اور جناب اب وقت پورا ہو گیا، اب جمعہ بھی ہوتا تو وقت ہو گیا تھا، جتنا بیان کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہو گیا، تو اب جناب حضور والا نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد وہ دعوت عشیرہ ہوتی ہے، اور دعوت عشیرہ میں اب جو اس وقت 10 برس کا تھا وہ 3 برس میں کیا ہوتا ہے 13 برس کا، تو 13 برس کے بعد کا ہو کے بھی تو بچہ ہی رہتا ہے، بوڑھا تو نہیں ہو جاتا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کون میری مدد کرے گا، اور مجمع سے یہ کھڑے ہو گئے۔ اسے تفصیل سے تو نیت کرنا آپ کو بھی الحمدللہ تفصیل سے معلوم ہے، کبھی ممکن ہے کہ میں بھی تفصیل سے کروں۔ تو جناب والا وہ کہتے ہیں کون میری مدد کرے گا، یہ مجمع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں۔ رسول کہیں تم بچے ہو بیٹھ جاؤ، بچہ کہہ کے تو نہیں بیٹھتے دکھلاتے، اور معاہدہ ہے قانونی چیز، اور بچہ کہتے ہوئے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر دیکھو یہ ہے جس نے معاہدہ کیا اور جتنے اس کے نتیجے ہیں اس کو اس وقت نہیں پیش کرنا ہے، آپ کا تو دل چاہتا ہوگا پیش کرنا، لیکن اس سب کو نہیں کہنا۔ وہ لفظیں یاد ہیں تاریخ میں متفق علیہ کہ آپ کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ ہے، اور تو اب رسول نے بچہ تھے مگر ذمہ دار بچہ سمجھا، اور اب باپ جو تھا وہ 13 برس کا تھا، جائے اسلام کے سوال کے وقت 10 برس کا تھا، تو 10 برس اور 13 برس میں وہ اس کی نظر میں ذمہ دار فرد تھا، اور مباہلے کی منزل میں اب بیٹے جو ہیں وہ 6 و 7 برس کے ہیں، اور وہ گواہ رسالت بن کے آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے 6 و 7 انتہائی کا یعنی وفات رسول کے وقت، ایک 6 برس کا تھا ایک 7 برس کا، اور مباہلہ ظاہر اس سے پہلے ہوا، اور بہرحال ایک اس میں سے اپنے پیروں چل رہا تھا اور ایک کو پیغمبر اپنی گود میں لائے تھے۔ ایسا تھا کہ رسول اپنی گود میں لائے تھے، یعنی اور سب کے لیے تو لے جانا مجاز ہے، اس کے بارے میں لے جانا حقیقت ہے۔ تو یہ روحانی مقابلہ، اس میں 7 و 8 برس کے بچے، اور وہ گواہ رسالت بنا کے لائے جا رہے ہیں، اور یوں کہوں کہ جزء جہاد روحانیت بنا کے لائے جا رہے ہیں۔ تو بس اب میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا،
یہ بھی ایک جہاد تھا جس میں حسین شریک کیے گئے تھے، مگر وہ چند برس کے تو تھے ہی، چاہے وہ 6 برس کے ہوں چاہے 7 برس کے ہوں، کچھ برس کے تو تھے ہی. لیکن اب مجھے ایک جہاد ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس جہاد میں شریک ہونے والے کے عمر میں برس کا نام ہی نہیں آتا. وہ کون؟ جہاد کربلا. علی دعوت عشیرہ میں 10 برس 13 برس، اور حسن و حسین معرکہ مباہلہ میں 6 و 7 برس کے. تو ارتقا تو ہو رہا ہے، مگر ارتقا عدد سال میں دکھلا رہا ہوں. اور اب کربلا میں جو آتا ہے جزو جہاد ہو کر، اس کی عمر کی تو پیمائش 6 مہینے ہے. علی اصغر کے نام کے ساتھ 6 ماہ تقریباً جز ہے، اور یہاں عمر کے لحاظ سے سال کا نام ہی نہیں. اور جب ہم تاریخ میں مدتیں دیکھتے ہیں تو کچھ عجیب حقیقت سامنے آتی ہے. مولا کا سفر مدینے سے کب؟ 28 رجب کو. 10 محرم کو شہادت 6 مہینے تو ہوئے. اور شہزادے کی عمر کتنی؟ 6 مہینے. تو میری سمجھ میں تو ایک حقیقت آئی اس سے، وہ یہ کہ جیسے رسالت پیغمبر منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے اقدام حسین منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا. ہیں دونوں علی، بس یہ علی دنیا میں آیا اور مولا نے قدم اٹھا دیا جہاد کربلا. اب وہ قدرت کی طرف سے اسباب اسی وقت فراہم ہے، لیکن بہرحال بس یہ علی. اب میں نہیں کہہ سکتا کربلا میں جو 6 مہینے ہوگا وہ اس وقت کئی دن کا تھا. جب سفر ہوا تو یہ کئی دن کے تھے، جو تاریخ نے نہیں بتایا اسے میں کہتے ہیں. مگر بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کوئی کم سے کم کوئی مہینہ نہیں تھا عمر کا، ورنہ کربلا میں 7 مہینے کے ہوتے نہیں. 6 مہینے سفر حسین کی عمر اور 6 مہینے شہزادے کی عمر. اب کئی دن کے تھے یہ نہیں بتا سکتا ہوں. اور اب ایک جملہ ہے آپ کے لیے، وہ عظمت شہید کے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دفتر مصیبت بھی ہے، کہ اس کے معنی ہے کہ یہ تو دنیا میں آئے تھے فقط جانے کے لیے. ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے سفر کی ہر منزل علی اصغر کی عمر کا 1 دن ہے. اور بس جب مولا کا سفر اختتام تک پہنچا تو علی اصغر کی عمر انتہا تک پہنچی. اور اب میں ظاہری حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ عمر ان کی انتہا تک پہنچی، اور میں کہتا ہوں کہ ایک عمر ختم ہوئی اور ایک عمر کا آغاز ہوا. اور ابھی ایک حقیقت جانی پہچانی آپ کی ہے، آپ کے لیے یہ انزا کے واقعات کو پھیلا کے کہنے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ کربلا کے دن تک تو مجھے معلوم ہے کہ کون اکبر تھا اور کون اصغر، مگر کربلا کے بعد تو جو عمر علی اکبر کی ہے وہ عمر علی اصغر کی ہے. اب وہ اکبر اور اصغر کا فرق اب
عصر عاشور کے بعد نہیں رہا. اور میں کہتا ہوں کہ اکبر کی اس عمر سے تو واقف شاید کوئی ایک طبقہ ہی ہو، مگر یہ اصغر کی عمر جو ہے یہ تو ہر نقطۂ نظر کا انسان، اس میں مذہب و ملت کا بھی سوال نہیں. اور بس اب اس مجاہد کی ایک عظمت کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہ ایک صاحب نے اس کی سوال بھی کیا، وہ شاید میرے ان بیانات میں نہیں شریک ہوئے ہیں جس میں نے اس پہلو کو پہلے بھی روشن کیا کہ کربلا میں ترتیب شہداء پورے تاریخ اسلام کے اصول کے خلاف تھی. تاریخ اسلام میں ہمیشہ عزیز آگے رکھے گئے، اصحاب پیچھے رکھے گئے. اسی امیر المومنین نے ایسے دورہ میں بھی فرمایا ہے کہ جب سخت وقت ہوتا تھا تو مولا اپنے یعنی رسول اللہ اپنے عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے. مگر کربلا کا میدان پہلا موقع ہے تاریخ اسلام میں کہ یہاں اصحاب پہلے رکھے گئے، عزیز بات کو رکھے گئے. کیا میں تاریخ اسلام سے واقف ہوں اور معاذ اللہ حسین جن کے گھر کی چیز تھی وہ تاریخ اسلام سے واقف نہیں تھے؟ پھر کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے کہ ہر جنگ میں چونکہ یہ طے شدہ ہوتا تھا کہ کچھ شہید ہوں گے کچھ بچ جائیں گے، تو وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے اور عزیز پیچھے رکھے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کو پٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے. کربلا کے میدان میں یہ تو طے شدہ تھا کہ یہ جو خیموں کے باہر ہیں ان میں سے بچنا کسی کو نہیں ہے. امکانات حیات تو شب عاشور کے خطبے میں عطا کیے جا چکے تھے. کربلا میں صورت واقعہ یہ تھی کہ جو پہلے چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی، جو زیادہ وقت تک رہا اس نے شدت وقت کا زیادہ مقابلہ کیا. ارے سب مسائل تو ایک طرف، پیاسی کو لے لیجئے جہاں 7ویں سے پانی بند ہو اور عرب کی دھوپ کے ساتھ آتش کا سیلاب طوفانی ہو رہا ہو تو جو پہلے جائے اس کی پیاس کی عمر کم، جو زیادہ رہے اس کی پیاس کی عمر چشمہ لبی کی طولانی. ممکن ہے کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو، مگر جہاں تک میرا مطالعہ ہے کربلا میں یہ نہیں تھا کہ عزیزوں نے آگے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے پیروں پر سر رکھ دیے ہوں کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. جی نہیں، کربلا کا کارنامہ میرے نزدیک تکلفات کے ماتحت نہیں انجام پا رہا تھا. میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں اس حقیقت کی روشنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے حکمن پابند بنایا تھا کہ جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے خبردار کوئی عزیز میدان میں نہ جائے. میں اپنی لفظوں میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ مولا گویا کہہ رہے تھے کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے سیراب ہو جاؤ اور میرا حبیب ابن مظاہر پہ آتا رہے. میرے اصحاب انصار سیاست میں ترتیبی سے اصول پر کام کی گئی ہے، اور ابھی آیا ہے تو ابھی جائے، کیونکہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تو اس کو پانی پلا دیا، اور اب دوست ہو کے آیا ہے تو ایک برائے آپ نہیں کہ مہمان کی ضیافت کر سکے. تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا کیوں رکھے؟ لہٰذا ابھی آئے ہو تو ابھی جاؤ. خاص الخاص اصحاب جیسے حبیب ابن مظاہر وغیرہ روز تک رہیں، اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے.
اور عزیزوں کی باری بھی جب آئے تو دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، فرزندان جعفر و عقیل چلے جائیں، پھر بھتیجے جائیں، برابر کا بھائی، اور ان میں بھی عباس بعد کے لیے رہیں، اور علی اکبر وہ بعد کے لیے رہیں۔ بس ایک جملہ میرے پورے فلسفے کو جب تک عرض کیا اس کو آگے میں کہتا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ کربلا میں جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ تھا اسے آخر کے لیے رکھا، مگر بس اب جس بستہ خود مولا کی بارگاہ میں اب کروں گا کہ مولا یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میرا فلسفہ ساتھ دے رہا ہے، اور میں نے سمجھا اور مجمع کو سمجھا لیا، مگر مولا اب میری منطق ہتھیار ڈالتی ہے، اب میرا فلسفہ جواب دیتا ہے، مولا یہ عباس کے بھی بعد، یہ علی اکبر کے بھی بعد، یہ 6 مہینے کی جان، یہ شہزادہ علی اصغر، اس کے معنی ہے کہ اس کا وہ امتحان لیا گیا جو علی اکبر کا بھی نہیں ہوا، وہ امتحان لیا۔